کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کرتی ہوں سب سے پہلے امام زمن کی خدمت میں سلام ہدیہ کرنے سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ امام زمن میری حاضری قبول فرمائیں اور مجھے اپنی معرفت عطا کریں، الہی آمین۔ سلام پیش خدمت ہے ان دوستوں کو جو ظاہری بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بصیرت سے سیراب ہیں۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے گوشگزار ہے خاتون کربلا از محترمہ صالح عابد حسین، سلسلہ ارشاد امامیہ مشن پاکستان، لاہور۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ جو کہ شروع ہے صفحہ نمبر 10 سے۔ چنانچہ حضرت زینب کی شادی ان کے ابن عم جناب عبداللہ سے ہو گئی، لیکن شادی کے وقت حضرت علی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ زینب ان کے ساتھ ہی رہیں گی۔ چنانچہ حضرت علی کے زمانے خلافت میں بھی کوفے میں زینب اور عبداللہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ عبداللہ بڑے بہادر تھے اور جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اس میں کیا شک ہے کہ زینب کو اپنے عالی مرتبت باپ، اپنے محترم بھائیوں اور اپنے خاندان سے بے انتہا محبت تھی۔ یہی نہیں، باپ اور بھائی ان کے روحانی رہنما بھی تھے۔ وہ سارے خاندان کی سردار اور مالک بھی سمجھی جاتی تھیں۔ عبداللہ یقیناً ان کے جذبات کا احترام کرتے تھے، وہ ان کے مقام سے بھی واقف تھے۔ یہی دیکھتے ہوئے انہوں نے ان کے باپ کے ساتھ، جو خود ان کے حقیقی چچا بھی تھے، رہنا منظور کر لیا تھا۔ لیکن زینب نے بحیثیت بیوی کے اپنے فرائض بحسن خوبی پورے کیے۔ وہ اپنے شوہر کی ہمدرد دوست، غمگسار ساتھی، خدمت و خیال کرنے والی بیوی بھی تھیں، اور اپنے بچوں کی چاہنے والی اور بہترین تعلیم و تربیت کرنے والی ماں بھی۔ یہ سب کام وہ اسی لگن اور ذمہ داری سے کرتی تھیں جس طرح اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کو خوبی سے اٹھاتی رہی تھیں۔ عبداللہ اور حضرت زینب کی کئی اولادیں تھیں، جن کے ان کے 2 بیٹوں اون اور محمد کے نام بہت زیادہ مشہور ہوئے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں حسین کی نصرت میں شہادت پائی۔ زمانہ گزرتا رہا، تاریخ اپنے برق لڑتی رہی۔ حضرت علی شہید ہوئے، خلافت کے جھگڑے بڑھے، امام حسن کو بھی سحر کی صورت میں جام شہادت پلایا گیا۔ زینب کے خاندان پر پریشانیوں اور فکروں کے بادل گھر گئے۔ حکومت کی ہوس اور دنیا کی محبت نے لوگوں کو حق سے دور اور باطل سے قریب، اسلام کا منکر، کفر کا دل دادا کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ امیر معاویہ وفات پا گئے اور یزید نے اپنے خلیفہ رسول معاذ اللہ ہونے کا اعلان کر کے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی، اور اس کے در پہ ہوا کہ حسین سے بیعت لے ورنہ ان کو قتل کرا دے۔ حسین نے حالات کا جائزہ لیا، سمجھ گئے کہ نانا نے جس وقت کی خبر دی تھی قریب آ گیا، شہادت کی منزل قریب پہنچ گئی، مگر وہ تو اپنا لائحہ عمل برسوں پہلے طے کر چکے تھے۔ اس وقت خاندان کے دیگر لوگوں سے مشورہ لیا۔ بعض نے آپ کو مکہ اور کوفہ جانے کی مخالفت کی، اور بعض نے ہر حال میں ساتھ رہنے میں آمادگی ظاہر کی۔ ابن عباس نے، جو زمانے کا رنگ دیکھ کے سمجھ رہے تھے
کہ حسین کی جان کس قدر خطرے میں ہے۔ انہیں بہت سمجھایا کہ مدینہ نہ چھوڑیں، یہاں ان کی حفاظت بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے، لیکن دوربین حسین علیہ السلام تو اس سے بہت آگے دیکھ رہے تھے۔ جب ان کو جانے پہ بالکل آمادہ پایا تو ابن عباس نے بااصرار کہا، اچھا آپ جا رہے ہیں تو کم سے کم عورتوں کو تو ساتھ نہ لے جائیے۔ حضرت زینب جو ابن عباس کی اور امام حسین کی گفتگو سن رہی تھیں اب صبر نہ کر سکیں اور تیز لہجے میں کہا، افسوس تم ہمارے سردار کو یہ مشورہ دے رہے ہو کہ ہمیں ساتھ نہ لے جائیں۔ خدا کی قسم میں ہرگز اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑوں گی۔ چنانچہ زینب کی خواہش پوری ہوئی اور امام حسین نے انہیں اپنے خاندان کی سب عورتوں بچوں کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ اس زمانے میں بیمار تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ اگرچہ زینب کے لیے اس وقت ان کو چھوڑنا بھی بہت مشکل تھا، لیکن یہ معاملہ صرف بھائی یا شوہر کے ساتھ دینے کا نہ تھا، بلکہ اسلام کی حمایت میں قربانیاں پیش کرنے کا مرحلہ تھا، اور زہرا و علی کی بیٹی کے سامنے جو اعلیٰ مقصد تھا اس کی خاطر وہ سب کچھ سہ اور جھیل سکتی تھی۔ لیکن عبداللہ خود جانثار حسین تھے، اگرچہ وہ بھی امام حسین کے عراق جانے کو خلاف مصلحت سمجھتے تھے۔ انہوں نے امام حسین کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ ایک خط میں آپ کو سفر عراق سے بااصرار روکنے کے بعد لکھا، اگر آج آپ شہید ہو جائیں گے تو روئے زمین کی روشنی جاتی رہے گی، کیونکہ آپ مومنوں کی امید اور طالبان ہدایت کی آماج گاہ ہیں۔ جانے میں جلدی نہ فرمائیے گا، کیونکہ میں خود خط کے پیچھے پیچھے پہنچتا ہوں۔ لیکن حسین نے ان کا مشورہ بھی قبول نہیں کیا۔ زینب کو عبداللہ پہلے ہی امام حسین کے ساتھ سفر پہ جانے کی اجازت دے چکے تھے اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو چکی تھیں۔ یہی نہیں کہ آپ نے اپنے دو بیٹوں اون اور محمد کو بھی بعد میں بھیج دیا اور کہا کہ میں حسین کے ساتھ لڑنے سے معذور ہوں، مگر میرے بدلے میرے بیٹے ان کی نصرت میں جان دیں گے۔ چنانچہ امام حسین روانہ ہوئے اور راستے کی صعوبتیں اور دشمنوں کی رخنوں اور رکاوٹوں کو برداشت کرتے کرتے محرم سن 60 کو کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، اور یزیدی فوج نے انہیں آگے جانے سے روک دیا اور چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ کئی دن تک دشمن سے گفت و شنید ہوتی رہی۔ سلاجو حسین نے ہر چند چاہا کہ جنگ برپا نہ ہو، یا ہر بارہا ان کو سمجھایا، راہ راز بھی دکھائی، مختلف صورتیں پیش کیں، مگر یزیدی فوج کی ایک ہی شرط تھی، یا یزید کی بیعت یا حسین کا سر۔ راہ خدا میں سرفروشی تو حسین کا ورثہ ٹھہرا۔ چنانچہ انہوں نے طے کر لیا کہ اپنی آخری سانس تک باطل کی قوتوں کا مقابلہ کریں گے اور اپنے خون سے اسلام کی تجدید فرمائیں گے۔ حسین کے اس عازم فیصلے میں زینب برابر کی شریک اور مشیر تھیں۔ راستے میں عورتوں بچوں کی حفاظت اور ذمہ داری اور مشکلوں اور تکلیفوں میں صبر اور شکر کی ہدایت دیتی آ رہی تھیں۔ گویا پہلا سبق مل رہا تھا کہ اس کڑی اور کٹھن مسافت کا جو آئندہ پیش آنے والی تھی، وہ ان مصیبتوں پریشانیوں سے جو ان کے خاندان پر، ان کے محبوب بھائی پہ پڑ رہی تھیں، فکر مند اور پریشان تھیں۔ دل بے چین تھا جان سے زیادہ پیاروں کی جدائی کے خیال سے، لیکن وہ ہراساں، خوفزدہ یا بے صبر نہ تھیں، بلکہ انہی کی ذات تھی جو خاندان کے سارے افراد میں عزم و ثبات اور صبر و برداشت کی روح پھونک رہی تھی۔ شب عاشوراء امام حسین نماز شب کے بعد اپنے خیمے میں اپنی تلوار صاف کرتے جاتے تھے اور کچھ اشعار پڑھتے جاتے تھے، جن میں دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی اور آنے والے وقت کی طرف اشارہ تھا۔ ان اشعار کو سن کے پہلی مرتبہ زینب کے منہ سے نالہ و فریاد کی صدا بلند ہوئی، اب وہ منہ پیٹنے لگیں، روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ امام حسین خود بھی بہن کی محبت پہ اشکبار ہو گئے۔ آنسوؤں نے نخلقے کا کام کیا،
زینب ہوش میں آ گئیں، بڑے پیار سے بہن کو ہوش میں لائے، انہیں راہ صبر و رضا کی کٹھن منزل کو سہارنے کی تلقین کی، خدا پہ بھروسہ رکھنے کی ہدایت کی، اور واضح طور پہ انہیں سمجھا دیا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اور اب حسین کے بعد اس لیے قافلے کی اور حسین کے مقصد کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان کے اوپر آنے والی ہے۔ صاحب عزم حسین کی بہن نے آنسو پوچھ ڈالے، ہچکیوں کا گلا گھونٹ دیا اور رنج و غم کے سیلاب کو روحانی قوت کے سمندر میں ڈبویا اور تیار ہو گئیں اس وقت کے لیے جو قریب سے قریب تر آ رہا تھا۔ اور روز عاشوراء اس مجاہدہ نے کس طرح جہاد کیا، اس نے جو لڑائی لڑی اپنے پیاروں بیٹوں کے ہاتھ سے، جو یادگار شجاعت دکھا کر حسین کی نصرت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ان کی بہادر ماں نے سجدہ شکر ادا کیا، ان کی لاشوں کے پہلو میں خدا نے اس کی نظر قبول کی، اس نے حق و باطل کی اس لڑائی میں حصہ لیا، ہم شکل مصطفیٰ کے روپ میں، جس کو محبت سے پالا پوسا، سینے پہ سلایا، دل و جان قربان کیا تھا۔ اور زینب نے لڑائی سر کی حسین کی تلوار سے، اس بھائی کو جہاد پہ بھیج کر جس پر 55 سال تک زندگی کا ہر لمحہ پروانہ وار نثار رہی، اور جس پر اپنا دل و جان، اپنی آل اولاد، اپنی ہر چیز نچھاور کر چکی تھیں۔ جب یہ محبوب ترین ہستی بھی جام شہادت نوش کر چکی تو زینب کی جہاد کی دوسری منزل شروع ہوئی۔ جہاد اکبر کی منزل۔ اسلام نے عورت کو سارے حقوق عطا کیے، البتہ جہاد عورت پر سے ساقط ہے، اسے حق و انصاف کی خاطر بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اسلام عورت کو کسی حالت میں بھی جنگ اور خون ریزی کا اہل نہیں سمجھتا، وہ عورت کو امن و سلامتی کا امین سمجھتا ہے، وہ انسان کو زندگی بخشنے والی ہے، جان لینے والی ہے، جان لینے والی نہیں، وہ انسانوں کی سیوا اور رکشا کرنے والی ہے، انسان کو زندگی سے محروم کرنے والی نہیں۔ ہاں، اسے اہل سمجھتا ہے ایک دوسرے قسم کی جہاد کا، اور وہ جہاد جو دکھ جھیل کر کیا جاتا ہے، یہی جہاد ہے جس سے وہ اپنے خوفناک سے خوفناک دشمن کو، اپنے سخت سے سخت مخالف کو زیر کر سکتی ہے۔ اس میں تیر و تفنگ کام نہیں دیتے، بلکہ ایمانی قوت کی تلوار سے حق گوئی اور بے خوفی کی سپر تبلیغ و تدریس کے تیروں سے کی جاتی ہے، جس میں لڑنے والا ہر طرح کے دکھ سہ کر دشمن کو زیر کرتا ہے، اور عورت عدم تشدد کے ان ہتھیاروں سے کس کامیابی سے جہاد کر سکتی ہے اور دشمن کو مغلوب کر سکتی ہے، اس کی ایک مکمل روشن اور بے مثل تصویر 60 ہجری میں کربلا سے دمشق تک کے سفر میں حسین کے گھرانے کی عورتوں نے پیش کی ہے، جس کی قائد اور جنرل حضرت زینب کبریٰ بنت علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ تھیں۔ روز عاشوراء تمام ہوا، حسین کے قافلے کا ہر مجاہد راہ حق میں شہید ہو چکا، اب خیموں میں سوائے ایک غش میں بے خبر مریض مرد کے بیوائیں اور بے سہارا عورتیں اور چند معصوم بچوں کے سوا کوئی نہیں۔ دشمن فتح کے نشے میں چور ہے، حسین جیسے غالب اور فاتح ہستی کو زیر کیا ہے نا، اب کون ہے جو حسین کے اہل حرم کو بچائے گا؟ اب وہ ہر طرح کے خاندانی نبوت کو ستا سکتے ہیں، اپنی دیرینہ دشمنی اور مخالفت کی آگ اہل بیت رسول کی معاذ اللہ بے ادبی کر کے پوری کر سکتے ہیں، لیکن اپنی جہالت اور کوچشمی کی بدولت وہ یہ بھول گئے کہ جس حسین نے 72 مجاہدوں کے ساتھ ہزاروں نفوس کی طاقت اور باطل کی ساری قوتوں سے ٹکر لی تھی، اسی حسین کی بہنیں ابھی زندہ موجود ہیں جو یزیدی سلطنت اور قوت و جبروت کو ہلا سکتی ہیں۔ وہ کیا جانتے تھے کہ زینب اور دیگر اہل حرم کو گرفتار کر کے وہ خود اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار رہے ہیں۔
वो दरानावार हुसैन के खैमों में घोड़ा दौड़ाते हुए घुस पड़ते हैं। जो कुछ सामान मिलता है लूट लेते हैं। यतीम बच्ची के कानों से दुर खींच लेते हैं। औरतों के सरों से चादरें छीनते हैं और खैमों में आग लगा देते हैं। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि ये घराना अजीब घराना है। मसाइब और सदमात के पहाड़ जिन औरतों के सर पे चंद घंटों के अंदर टूट पड़े हैं, जिनकी बेकसी दुश्मनों का कलेजा तोड़े दे रही है, इनके चेहरों पे खौफ व हरास, बदहवासी और नाउमीदी का परतौ भी तो नहीं है। और निडर होकर मुकाबला कर रही हैं 3 दुश्मन से और एक शेर सिफत पूरी औरत जिसका चेहरा नूरे बातनी की से चांद की तरह चमक रहा है, चारों तरफ फिर रही है, अपने काफिले की हिम्मत बंधाती और हिफाजत करती। कभी वो ज़ख्मी भतीजी को कलेजे से लगाती है, कभी इस शकी अजली को डांटती है जिसने हुसैन की नन्ही मासूम बच्ची पे जुल्म ढाया है। कभी वो नौजवान कुबरा को ढारस देती है कि फातिमा की पोती क्यों रोती हो, जालिमों ने हमारी चादरें छीनी हैं तो क्या गम, हमारे लिए चादर तथीर का पर्दा काफ़ी है। किसी की मजाल है कि मेरे होते हुए किसी की तरफ भी आँख उठा के देखे। कभी बीमार भतीजे के खैमे में जाके उसे होशियार करती हैं, बेटा हुसैन शहीद हो गए, अब तुम इमाम वक्त हो, होशियार हो और अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। देखो दुश्मनों ने खैमों में आग लगा दी, अब हमें क्या हुक्म है, जल्दी खैमों में मर जाएं या खैमों से बाहर चले जाएं। और फिर दुनिया ये नज़ारा भी देखती है कि इस हौलनाक रात में जब हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं और एक से इंसानी दरिंदे शराब व बदकारियों में अपने ज़मीर की आवाज़ों को दबा रहे हैं, दूसरी तरफ सहरा में जंगली दरिंदों की हौलनाक आवाज़ें गूंज रही हैं, तो जले हुए खैमों के रेत के पास रेत पे बैठी हुई बेवा औरतों और यतीम बच्चों की हिफाजत जंगली और इंसान नुमा दरिंदों से भी ज़ईफ़ बीबी हुसैन की बहन रात भर पहरा दे के करती हैं।